السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد اس کے بعد، ما کے اہلکنا القرون الاولی ہم نے ہلاک کیا امتوں کو اولا پہلی، بصائر دلائل، للناس لوگوں کے لیے، وہدی ورحمۃ لعلہم اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بامحاورہ ترجمہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد، من بعد اہلکنا القرون الاولی اگلے قرون امتوں یعنی اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ بصائر للناس، وہ کتاب کیسی تھی؟ جو لوگوں کے لیے دلیل، ہدایت اور رحمت بن کر آئی تھی تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، کل کے سبق میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا تھا اور ابھی بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہی جا رہا ہے۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، بجانب الغربی مغربی جانب، اذ قضینا جب ہم نے وحی کی، الی موسیٰ الامر موسیٰ کی طرف معاملے کی، وما کنت اور نہیں تھے آپ، من الشاہدین مشاہدہ کرنے والوں میں سے، اور مغرب کی یعنی طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو آپ اس وقت موجود تھے اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کس کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ سے کلام کی تھی، اسے وحی اور رسالت سے نوازا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ یہ منظر دیکھنے والوں میں سے آپ تھے اس وقت، بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، کیونکہ نہ تو نے یہ باتیں کسی سے سیکھی ہیں اور نہ خود ہی ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ مضمون اور بھی کئی جگہوں پر، مختلف جگہوں پر یہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَٰكِنَّا، اور لیکن ہم نے، انشأنا ہم نے پیدا کی، قروناً کئی امتیں، فَتَطَاوَلَ پھر لمبی ہو گئی، علیہم العمر ان پر عمر، وما کنت اور نہ تھے آپ، ثاویاً رہنے والے، فی اہل مدین مدین میں، اہل مدین میں، تتلو آپ تلاوت کرتے، علیہم ان پر، آیاتینا ہماری آیات، وَلَٰكِنَّا اور لیکن ہم، کننا ہم ہیں، مرسلین بھیجنے والے، وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ، ولیکن اور لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، قرون پیدا کی، بہت سی، قرون کا مطلب بہت سی نسلیں پیدا کی، جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی ہیں، قرون قرن کی جمع ہے جس کا مطلب زمانہ، لیکن یہاں امتوں کے معنی میں آئے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور موسیٰ کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کی ہیں، بہت لمبا ٹائم گزر چکا ہے، اور پھر کیا ہے، جن پر لمبی مدتیں گزر گئی ہیں، یعنی دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شریعتیں، احکام بھی متغیر ہو گئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے،
جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس سے پشت ڈال دیا اور اس کے عہد کو فراموش کر دیا، اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ایک نئے نبی کو مبعوث کیا جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ طول زمانہ کی وجہ سے، یعنی لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت اور رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے تھے، اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہا ہے اور اسے ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور اس لیے ضرورت پڑی کہ ایک نیا نبی بھیج دیا جائے جو ان کو ریمائنڈر دے، ان کو دوبارہ سمجھائے، نئے سرے سے دین کی طرف لے کر آئے۔ وما کنت، اور نہ تھے آپ، بجانب توری، طور کی جانب، جب نادینا، ہم نے آواز دی، ولیکن رحمتا من ربک، اور لیکن رحمت آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قوما، لوگوں کو، کہ نہیں اتاہم، ان کے پاس آیا، من نذیر من قبل، کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الطور، اور نہ تو آپ طور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ولولا، اور اگر نہ، ان تصیبہم، کہ پہنچتی انہیں، مصیبت بما قدمت، کوئی مصیبت اس وجہ سے کہ آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، فیقولو، تو وہ سب کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسول، کوئی رسول، فنتبع، کہ ہم پیروی کرتے، آیاتکا، تیری آیات کی، ونکون، اور ہم ہو جاتے، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور ولولا، اور کیوں نہیں پہنچی انہیں کوئی مصیبت، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف رسول، مطلب کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے مال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی، تو وہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ مطلب کہ اگر تو نے کوئی بھیجا ہوتا تو ہم ضرور بات مانتے، عمل کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان کے اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، کیونکہ طول زمانے کی وجہ سے، لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھی اور ان کی دعوت فراموش ہو چکی تھی۔ ایسے ہی حالات کسی نئی نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ ہونے اور تغیر و تحریف سے محفوظ رکھا ہے، اور یہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ رہیں گی۔ اور اس کے بعد ہے فلما، پھر جب جاءہم الحق، آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، اوتیا، دیا گیا، مثل اس کی، ما اوتیا، جو دیا گیا، موسیٰ، اولم، اور کیا نہیں، یکفرون، سب نے انکار کیا، بما، ان کا، جو اوتیا موسیٰ، دیا گیا موسیٰ، من قبل، اس سے قبل، قالوا، انہوں نے کہا، سحرانی، دونوں جادوگر، تظاہرا، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بکل کافرون، ہر ایک کا سب انکار کرنے والے ہیں۔ پھر جب فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ دیے گئے تھے، یہ نبی وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے
موسیٰ نبی دیے گئے تھے۔ اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ جب موسیٰ وہ تعلیم لے کر آئے تھے تو لوگوں نے تو صاف کہا تھا یہ جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں، ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ مطلب وہ کیوں نہیں لائے جو موسیٰ دیے گئے؟ کیا مطلب کہ نبی ایسے معجزات کیوں نہیں لائے جیسے معجزات موسیٰ کو ملے تھے؟ تو فرمایا کہ انہیں بھی تو جادوگر کہا گیا تھا، معجزات دیکھنے کے باوجود کہا گیا تھا جادوگر ہیں، تو انہوں بھی ایسے ہی کہا جائے گا۔ اور انا بکلی کافرون، لوگوں نے کہا تھا ہم تو ان منکر ہیں۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موسیٰ ہارون تھے۔ قالوا سحرانی تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہیں، یعنی موسیٰ اور فرعون۔ اور سحران بمانے ساحران ہوگا، اور دوسرے مفہوم میں اس سے مراد قرآن اور تورات ہے۔ دونوں یہ جادوگر ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مطلب قرآن بھی اور تورات بھی، یہ بھی لوگوں نے اس طرح سے کہا۔ تو یا یہ دونوں جادوگر ہیں، حضرت موسیٰ جو موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ قالو کہہ دیجئے فاتو، تو تم لے آؤ بھی کتاب، کسی ایسی کتاب کو من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت والی منہما ان دونوں سے، اتبعہ میں پیروی کروں اس کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ میرے نبی آپ ان سے کہہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ کن دونوں سے؟ توریت اور قرآن سے، اور اس کی میں پیروی کروں گا۔ یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں، پیچھے والی یہاں سے سب پتہ چلتا ہے کہ کالو ساحرانی تظاہرا یہ قرآن اور تورات کے لیے بولا گیا ہے، کیونکہ آگے وضاحت آ گئی نا۔ تو یہ اشارہ قرآن اور تورات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ جو ان سے زیادہ ہدایت والی چیز ہے وہ لے آؤ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، کیونکہ میں تو ہدایت کا طالب ہوں اور ہدایت کا ہی میں پیروکار ہوں۔ اگر سچی ہو تو لا کر دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي، پھر اگر نہ قبول کی تم نے، لَكَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر نہ ان سب نے قبول کی، لَكَ آپ کی بات، فَاعْلَمْ تو جان لیجیے، انما کہ بے شک صرف یتبعون وہ پیروی کر رہے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات، ومن اور کون ہے اضل زیادہ گمراہ، ممن اتبع اس سے جو پیروی کرے ہواہ اپنی خواہش کی، بغیر ہدم من اللہ بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو تو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لگاتار پہنچا دی، وصلنا ہم نے پہنچا دی، مطلب ہم نے لگاتار پہنچا دی، لہم القول ان کو بات، لعلہم تاکہ وہ یتذکر و نصیحت حاصل کرے۔ اور ہم نے لگاتار برابر پے در پہ لوگوں کے لیے اپنی بات پہنچا دی، بات سے مراد اپنا کلام پہنچا دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، ہم مسلسل اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے، ٹھیک ہے۔ الذین جو لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے کتاب، من قبلی ہی اس سے قبل، ہم بھی وہ اس پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہودی ہے، وہ یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، یا وہ عیسائی جو حبش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔
وَإِذَا یتلا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر، قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے بھی اس پر، انہ الحق، بے شک یہ حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا، بے شک ہم، کننا، ہم تھے، من قبل ہی، اس سے قبل، مسلمین، مسلمان۔ وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا، جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یعنی یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ جب جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا کہ ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے دین کی دعوت دی اور وہ اسلام ہی تھا، اور ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہودی یا نصارہ وغیرہ کی اصطلاحیں لوگوں کی اپنی خود ساختہ ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی تھی۔ اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی مسلمان چلے آ رہے ہیں، یعنی سابقہ انبیاء کے پیروکار اور ان پر ایمان لانے والے مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اولئک یؤتون، یہی لوگ دیے جائیں گے، اجرہم، اپنا اجر، مرتین، 2 مرتبہ، جو پہلے نبی کی کا جس کے کا دین جو مان رہا تھا، شریعت پر عمل کر رہا تھا، اور بعد میں ہمارے نبی پر جو ایمان لایا اور ان کی شریعت کو مانا، ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، بما صبر، اس وجہ سے جنہوں نے صبر کیا، ویدرؤون، اور وہ سب ہٹاتے ہیں، بالحسنۃ السیئہ، برائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ برائی کو، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم، یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ دوہرا ڈبل ثواب کیوں ملے گا؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں لغو بات کو، بیہودہ بات کو، اعرضوا، تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہے تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو۔ اب بامحاورہ ترجمہ کی طرف آئیں، ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں جن کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کون سے ہوں گے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، لغو بات کو سن کر اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، کنارہ کر لیتے ہیں۔ لغو بات کیا ہے؟ بیہودہ بات، ایسی بات جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی بات جس سے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو، ایسی بات جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، انسان کی عزت کے لیے نقصان دہ ہو، انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اب ایک بات کی طرف اب آپ آ جائیں، آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹھیک ہے، یا یوٹیوب دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، تو ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، اچھی بھی آتی ہیں، بری بھی آتی ہیں، اور ایک اچھی چیز آتی ہے تو آپ وہاں سکرول ڈاؤن کر جاتے ہیں، اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ جہاں بری بات آتی ہے وہاں رک جاتے ہیں، وہاں رک کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر برائی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو آپ لوگوں نے روز پڑھا ہے، روز پڑھتے ہیں، وہ دین کی باتیں، وہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ روز سنتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسے نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں کے سامنے اگر شیطانی چیزیں، لغو چیزیں، بیہودہ چیزیں آ جاتے ہیں تو اس کو سکرول ڈاؤن کر جاتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ کرتے ہوئے آپ آج سے اپنا تھوڑا سا خود سے جائزہ لیجئے گا، اکیلے میں بیٹھ کے، تنہا بیٹھ کے، کہ کیا واقعی میں ایسا کرتی ہوں؟ نیکی آتی ہے، نیکی کا کام آتا ہے تو اس کو میں آگے کر جاتی ہوں، سکرول ڈاؤن کر جاتی ہوں، اور بدی آتی ہے تو میں وہاں ٹک ٹکی لگا لیتی ہوں، یا ہم ٹک ٹکی لگا لیتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو سمجھیں ہم ایسی لوگوں کے کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، کیا خیال ہے؟ اور اگر ایسا ہے کہ جہاں پر برائی دیکھی وہاں اس کو سائڈ پہ کر دیا، اور کچھ لوگ نا کمرشل
جیسے یوٹیوب پہ یہ ادھر ادھر کمرشل آتی ہیں، ظاہری بات ہے کچھ دیکھ رہے ہیں تو اچانک اس کے اندر کمرشل آ جاتی ہے، مطلب کیا اسے ایک مشہوری آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایڈ آ جاتی ہے، تو جو ایڈ آتی ہے اس پہ رک جاتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، بہانہ کیا لگاتے ہیں، اچھا یہ ختم نہیں ہو رہی ابھی، اس کا ٹائم ہوتا ہے کچھ سیکنڈز کا، نہیں ہو رہی تو آپ آواز بند کر لیں، نہ دیکھیں، چلیں وہ آپ کی مجبوری ہے نا، اب آواز بند کر دیں، آواز بھی بند نہیں کی جاتی، آپ اس کو سکپ کر دیں، جان بوجھ کے سکپ بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہوں لگی ہے تو چلے کبھی ویکھتے لئیے، حقیقت ایسے ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے میں آپ کو اور آپ مجھے دھوکہ دے سکتی ہیں اپنی زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، آپ اپنے لوگوں کو آپ دلائل دے کے دھوکہ دے سکتے ہو، چپ کرا سکتے ہو، رب کی ذات کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ علیم بذات الصدور وہ ہے، اسے پتہ ہے اس نے جان بوجھ کر سکپ نہیں کیا، اسے پتہ ہے اس نے جان بوجھ کے لگایا ہے، اسے پتہ ہے کہ آتے چلتے چلتے ایڈ چل گئی تھی، اس نے آواز کیوں نہیں بند کی۔ انک لا تہدی، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببتا جسے آپ چاہیں، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وہ اور وہ اعلم خوب جاننے والا بالمعتدین ہدایت پانے والوں کو۔ بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے، اسے پتہ ہے ہدایت والے کون سے ہیں۔ ہدایت نبی اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتا، اگر نبی اپنی مرضی سے ہدایت کسی کو نہیں دے سکتا، میں اور آپ بھی کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہمارا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتایا، واعظ و نصیحت کی، یہ واعظ و نصیحت ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وقالوا سب نے کہا ان نتبع الہدی، اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، ماں کا آپ کے ساتھ، نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضینا اپنی زمین سے، اولم نمکن لہم اور کیا نہیں ہم نے جگہ دی انہیں، حرمن آمنا امن والے حرم، یجبا وہ لائے جاتے ہیں الیہ اس کی طرف، ثمرات کل شیء پھل ہر چیز کے، رزق من لدنا رزق ہماری طرف سے، ولکن اور لیکن اکثر ان کے لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ وقالوا ان نتبع الہدی، کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب یہاں غور کریے، یہ کن لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ پیچھے تھا کہ آپ کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، ابو طالب کے لیے بھی آپ نے کوشش کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کوشاں رہتے تھے لوگ ہدایت والے ہو جائیں۔ اب اس آیت میں جو سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر تابع دار بن جائے تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، یعنی ہم جہاں ہیں وہاں ہمیں رہنے نہیں دیا جائے گا اور ہمیں اذیتیں دی جائیں گی، مخالفین سے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، ہمیں وہ وہاں سے نکال دیں گے۔ کفار نے ایمان نہ لانے کا عذر پیش کیا، اس کا جواب اللہ نے یہ دیا، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ یعنی ان کا یہ عذر غیر مقبول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جس میں یہ رہتے ہیں امن والا بنایا ہے۔ جب یہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟ یقیناً رہے گا، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ تھا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو وہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مکے کی وہ خصوصیت ہے جس کا مشاہدہ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود کوئی چیز نہیں وہاں اگتی،
مکہ میں پتھریلا پہاڑی علاقہ ہے، اس کے باوجود وہاں ہر قسم کا پھل بلکہ دنیا بھر کا سامان وہاں موجود ہے۔ تو چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے، اور سب جا کے، جس کو یقین نہیں وہ جا کے یقین کر لے۔ چلیں اللہ اسی بہانے سے بلا لے کہ میں نے ان کو یقین دلانا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یقین تو ہے، لیکن مزید یقین، مزید دل کی کیا کہتے ہیں تسلی کے لیے اللہ ہمیں اپنے گھر کو بلا لے۔ اس کے بعد ہے وما کان ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یا باسا وہ بھیجتا ہے فی امیہا ان کے مرکز میں کوئی کوئی رسول، یتلو وہ تلاوت کرتا ہو علیہم آیاتنا ان پر ہماری آیتیں، وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر و اہلھا اور اس کے باشندے ظالم ظلم، وکم اہلکنا اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من قریۃ بستیاں، بطرت اترانے لگی، معیشتہا اپنی معیشت پر، فتل کا تو یہ مساکینہم ان کے گھر، لم تسکم من بعدہم نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد، الا مگر قلیلہ تھوڑے، وکننا اور ہیں ہم نحن الوارثین ہم ہی وارث، وکم اہلکنا من قریۃ بطرت اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی، اور آخر ہم ہی سب کچھ کے وارث ہیں۔ جتنی بستیاں ہلاک کی تھی تو وہ ساری آباد نہیں ہوئی تھی، اور اصل میں ہم دکھانا لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وارث ہم ہی ہیں۔ وما کان ربک مہلک القری، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا قریٰ کو، بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے فی امیہا ان کے مرکز میں، اس کی میں، رسول یتلو ایک رسول جو پڑھتا ہے ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، وما کننا اور نہیں ہم مہلک القری ہلاک کرنے والی بستیوں کو، الا مگر و اہلھا جبکہ ان کے باشندے ظالم ظلم کرنے والے ہوں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے۔ مرکز کس کو کہتے ہیں؟ جو بڑی بستی ہوتی ہے، جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں کے رہنے والے یا وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں، یا جہاں وہاں کے رہنے والے ظالم ہو تو اس وقت ہم بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ وما اوتیتم اور جو دیے گئے ہو تم من شیء کوئی چیز، فمتاع الحیات دنیا تو سامان دنیاوی زندگی کا، وزینتھا اور اس کی زینت، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا بہت بہتر، و ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون تو کیا نہیں تم عقل رکھتے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وزینتھا اور اس کی رونق ہے، وما عند اللہ خیر اور وہ ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ مطلب کیا ہے کہ کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی ہیں، جبکہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی بھی ہیں اور عدیم بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر باہر نکالے، پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا کی عیش و عشرتیں، دنیا کی جو کچھ اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ ایسے ہی جیسے سمندر کے مقابلے میں آپ کی انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے۔ تو آخرت بہتر ہے، ہمیں اس آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔